بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے سامنے واضح طور پہ یہ بیان فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہو تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے، رسول کے برحق ہونے کی گواہی دینے اور رسول کی کھلی ہوئی نشانیاں لے آنے کے بعد بھی کفر کو اختیار کریں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ پہلی آیت مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنایا، کسی اور طریقے کو، کسی اور ازم کو، کسی اور زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنایا، دین کو چھوڑ دیا۔ دین سے مراد دین اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ عربی زبان میں لن یہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر کوئی اور راستہ اپنائے گا وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے، انسان کا اپنا بنایا ہوا راستہ ہے، چند انسانوں کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ تو انسان کا بنایا ہوا راستہ اللہ کے راستے کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، زندگی کے تمام معاملات میں، بزنس، صنعت، حرفت، شادی، بیاہ، خوشی، غم، ہر موقع پر ہماری کامیابی اللہ تعالی نے دین کے طریقے پر عمل کرنے میں رکھی ہے، شریعت و سنت کی پابندی میں رکھی ہے۔ ہم شریعت اور سنت کے طریقے سے ہٹ کر کے جو بھی طریقہ اپنائیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو کہتے ہیں جو چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی انعام تو گجا، اس پہ سزا ملتی۔ آپ کو ایک کام دیا گیا تھا، آپ نے کام نہیں کیا بلکہ گڑبڑ انداز میں کیا تو آپ کو سزا ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے اعمال شریعت و سنت کے مطابق کرتے ہیں تب تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اس کی قربت، اس کا فضل، اس کا کرم ملے گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو چاہے ہم اس کو کتنا ہی اچھا سمجھیں، اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دنیا میں تو قبول نہیں ہوا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا
کہ یہ کہنا کہ سارے دین برحق ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے، جس کو بھی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کو منسوخ کر دیا۔ آج کوئی یہودیت پہ عمل کرتا ہے، نصرانیت پہ عمل کرتا ہے، ہندوازم پہ عمل کرتا ہے، بدھ مت پہ عمل کرتا ہے، کرسچنٹی پہ عمل کرتا ہے، یا اور بھی کوئی ازم کمیونزم کو اپناتا ہے بطور عقیدہ اور فکر کے، زندگی گزارنے کے طریقے کے، یا موسونزم کو اپناتا ہے، تو اللہ کے یہاں یہ طریقہ حیات قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں اس کو گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ دین صرف ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین برحق اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف اسلام۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام بھی ہے اور دوسرے طریقے بھی ہیں، جس کو چاہیں عمل کریں اور جس پہ چاہیں عمل نہیں کریں، ایسا نہیں ہے، اسلام ہی ہے۔ ہی اور بھی میں تو فرق سمجھتے ہوں گے نا، بھی کا مطلب یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک ہے، ملٹیپل کئی ایک ہے، لیکن یہاں کیا اصل یہ ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اسی سورہ میں آپ مباہلہ کی آیت بھی سن چکے ہیں، مفہوم بھی جان چکے ہیں کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک بڑا قافلہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے، اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ سمجھ گئے کہ حق پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی انہوں نے راہ حق کو قبول نہیں کیا، یعنی کہ انکار کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے ان لوگوں کو جو یقین کرنے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ گواہی دے چکے ہیں کہ رسول برحق ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، تو جان کر کے انجان بننا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے عقل، شعور اور تدبر کا غلط استعمال کر رہا ہے، جو غلط استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا تھا، وہ سب جانتے تھے، اتنا ہی نہیں بلکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اتنا یقینی سمجھتے تھے جتنا کہ وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اپنے اولاد کے پہچاننے میں کبھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، پہچان لیتا، چاہے 50 سال کے بعد ملے اولاد کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ پہچانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے آنے کی بشارت دی گئی، پھر بھی وہ ماننے کے لیے، آپ پر اسلام لانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مسئلہ انہی آیات میں یہ بھی مفہوم ہے کہ ایک شخص ہے جسے اللہ نے ہدایت دی، کلمہ پڑھا، دین کو اختیار کیا اور پھر دین سے پھر گیا، یہ شخص بھی بہت بڑا مجرم ہے۔ ایمان لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دی، اور ان کے پاس واضح دلیل قرآن کریم کی شکل میں آ گئی، پھر بھی اس نے انکار کر دیا، غلط راستے پہ چل پڑا، غلط راستے کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، یہ جو لوگ ہیں جو ایمان کے بعد ارتداد کی راہ اپناتے ہیں، اسلام کی دولت ملی اس کی قدر نہیں کی، پھر گئے دوسرے راستے کو اختیار کیا، یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جزاؤہم، کہ ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ،
ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار ہے، والملائکہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور پوری انسانیت کی طرف سے اس کے اوپر لعنت ہونی چاہیے۔ وہ ایسا بدترین انسان ہے کہ راہ حق کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے۔ کتنی سنگین بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ جس شخص کو اپنی بیماری کا پتہ نہ ہو اس کو تو دوائی بتائی جا سکتی ہے، لیکن جو اپنے بیمار ہونے سے واقف ہو پھر بھی مصر ہو کہ اپنا علاج نہیں کرائے گا، اس کو دوا بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے جو آخر تک کفر پہ قائم رہا اور جب روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے تو اب کفر سے توبہ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ توبے کا در کھلا ہوا ہے، پوری زندگی جب موقع ملے توبہ کر لیجیے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جب بھی گناہ ہو توبہ کیجیے۔ لیکن ایک شخص پوری زندگی گناہ کرتا رہا، توبے کی توفیق نہیں ملی، جب نزا کا عالم پہنچ گیا، فرشتے آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، اب وہ توبہ کرتا ہے، اس وقت کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ خالدین فیہا، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتے کی اور تمام انسانوں کی، ٹھیک ہے، سبوں کی لعنت ہوگی، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد بھی توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں تو یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد واصلحوا، اپنے حالات کو ٹھیک کر لیا تو یقیناً اللہ تعالی غفور رحیم ہیں۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم، اگلی آیت میں اس جرم کو بتایا جا رہا ہے جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں۔ مرتد، ارتدہ کے معنی ہے پھر جانا، مرتد جو پھر گیا، کس چیز سے پھر گیا؟ دین حق سے پھر گیا۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، لیکن کوئی شرکیہ کام کر بیٹھا، کسی دیوی دیوتا کے سامنے جھکنے لگا، اس کی جے جے کار کرنے لگا، بول سے، عقیدے سے، تعظیم کے لیے جھک گیا، سجدہ ریز ہو گیا، یا اس طرح کے جو کام ہیں جو غیر مسلموں کی علامت ہے اس کو اختیار کر لیا، صلیب لٹکانا یہودی یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یا خاص قسم کے یہودیوں کی علامت یا غیر مسلموں کی مذہبی علامت کو اپنا لیا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ تو انسان کو ایمان کے معاملے میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، ایسے الفاظ بھی زبان سے نہ نکلیں جس کی وجہ سے ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو، اور ایسے اعمال بھی انسان نہ کرے جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے، اور ایسی ایکٹیویٹی اور ایسا شعار، ایسی پہچان بھی نہ اپنائے جو غیروں کی پہچان۔ سمجھیں، آج کل بہت سارے ہمارے بولے والے بھائی، خاص طور پہ نوجوان، ہاتھ میں کچھ ایسی چیز لگاتے ہیں جو غیروں کی پہچان ہے، کبھی کڑا ہے تو کبھی بندھی ہے تو کبھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، گلے میں کچھ ایسی چیزیں لٹکاتے ہیں جو ان کی پہچان ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بڑی خطرناک ہوتی، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے عمومی انداز میں فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا اور کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی۔ اولئک ھم الضالون، اور یہی لوگ پکے گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار،
بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اگر ان میں سے کوئی زمین کے برابر سونا بھی معاوضے میں دینا چاہے تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو زندگی میں کتنے اچھے کام کیا ہو، اللہ کے یہاں یہ اچھائیاں مقبول نہیں ہوں گی۔ اچھائیوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط اولی، ایمان ہے تبھی نیکیاں ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری نیکیاں عکارت ہو جائیں گی۔ اب ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا کام کرے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں دیالو انسان ہیں، نیکی کا کام کرتا ہے، انسانیت کا کام کرتا ہے، تو کیا اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر اس کا فائدہ ہوگا صرف دنیا کی حد تک، لوگ اس کو سخی کہیں گے، لوگ اس کو اچھا کہیں گے، یا دنیا ہی میں اس کا کچھ انعام اس کو مل جائے تو مل جائے، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں حصہ پانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے۔ اسی لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ کفر پہ اگر خاتمہ ہوا نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی ایمان والی ہوگی نا تو موت بھی ایمان والی ہوگی۔ کما تحیون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے ہی موت آئے گی۔ وکما تموتون تحشرون، اور جیسی موت آئے گی ویسا ہی حشر بھی ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو زندگی میں ایمان کا اور ایمانی اعمال کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسواک کے بہت سے فائدے، 70 سے زیادہ فائدہ کیا مسواک کرنے میں، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہر سنت کے اندر ایک نور ہے، ہر سنت کے اندر ایک دلیل ہے، اس لیے ہمیں سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، اور تم جو بھی خرچ کرو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مومن کو اپنی محبوب چیز خرچ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس چیز کی طرف طبیعت کی رغبت نہ ہو، ضرورت کی چیز نہ ہو، فالتو ہو، ردی ہو، اس کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہیں، پسندیدہ ہیں، محبوب چیزیں ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان آیات کو سنا تو اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے لگے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ المنورہ کے تھے، ان کا بڑا باغ تھا، اور اس باغ میں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کا نام تھا بیر ہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پہ تشریف لے جاتے تھے، اس کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، اور مدینے کے بہت سارے لوگ اس سے سیراب ہوتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان آیات کو سنا تو آپ نے وہ پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کی کیفیت، ان کے حالات سے اندازہ لگایا کہ یہ خود بھی ضرورت مند ہیں، ان کے بال بچے بھی ضرورت مند ہیں، ان کے اہل خانہ بھی ضرورت مند ہیں، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے منافع کے ایک حصے سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔
تو یہ صحابہ کا اسوہ ہے کہ آیات کو سنا، اللہ کا حکم معلوم ہوا اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ جو یہود ایمان نہیں لاتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ تھا، ایسا نہیں، انہیں یقین تھا۔ لیکن وہ کیوں نہیں ایسا کرتے تھے، ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ چونکہ انہیں اپنی عمارت، اپنی دولت، اپنی ثروت کے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ایک شخص، دو بھائی چلے مدینہ کی طرف، تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا کہ ہلاکت ہو اس کے لیے جس کی طرف میں جا رہا ہوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ اس کے بھائی نے ٹوکا، ارے کیا آل فول بول رہا ہو، بل تبل لأمک، تمہاری ماں تم کو روئے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ نبی برحق ہے، ہم اور تم دونوں جانتے ہیں، اور نبی کے بارے میں گستاخی کے کلمات کہنا یہ اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ تو کہا کہ پھر جب تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو اس نے کہا اس لیے قبول نہیں کرتے کہ شاہ روم کی طرف سے ہمیں بڑی بڑی کوٹھیاں ملی ہوئی ہیں، بڑے بڑے اثاثے ملے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پراپرٹی ملی ہوئی ہے، اگر ہم اسلام قبول کر لیے تو ساری پراپرٹی چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری ضرورت، تمہاری یہ محبوب چیزیں یہ کسی کام کی نہیں اگر یہ تمہارے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تم نیکی کے کمال کو اس قربانی کے بغیر پا نہیں سکتے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد بہت سارے صحابہ نے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی، صدقہ کر دی، اور صحابہ کا تو معاملہ ہی یہ تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں ضرورت درپیش ہو، لیکن ایمان کے اندر ایثار، ایمان کے اندر دوسروں کو ترجیح دینے کا جذبہ جب تک نہ ہو تو وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی